سچی بات ہے، نو آموزوں کو بھڑکانے بھٹکانے والے بہت ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے کئی سال جو ہیں نو آموزوں کے، وہ اسی جمگٹے میں گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اصل میں لائن کیا ہے. اگر میں بلے شاہ کو پڑھ رہی ہوں تو کبھی کبھی لگتا بلے شاہ کے ساتھ بھی گھوم رہی ہوں. جیسے دیوار گریہ ہے، میرا ایک افسانہ ہے دیوار گریہ. اب یہ غزہ پر ہے سارا. بظاہر تو کوئی کہتا دیکھتا تو کہتا یہ سیاسی موضوع ہے. ادب خبر ہے، کیونکہ ادب چینج کر دیتا ہے زندگی کو. جب ادب حجازی جب چینج کر دیتا ہے نا زندگی کو اور معاشرے کو، تو وہ بہت بڑی نیوز ہوتا ہے. اور چونکہ جب ایک ضابطہ ہی نہیں رہا حجازی صاحب، تو پھر اس کی کیا کنڈیشن. دیکھو یار، جا تو تم برائی میں رہے ہو، لیکن اتنی سی کرنا برائی، اتنی نہ کر لینا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN ٹی وی. اظہر حجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میری مہمان شخصیت ایک ان کو کیا کہوں کہ وہ جرنلسٹ بھی ہیں اور ادب کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، صحافت کی دنیا کا بہت بڑا نام اور کرنٹ افیئر کی دنیا کا بہت بڑا نام. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں یعنی اپنے جب PTV کا طوطی بولتا تھا تو اس وقت کرنٹ افیئر کے پروگرام میں فرخندہ شمیم صاحبہ کا طوطی بولتا تھا. آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا حجازی. آپ کی 10 کتابیں ہیں اور 100 سے زیادہ ماشاءاللہ سے ایوارڈ آپ کو مل چکے ہیں. ذرا ان کی تفصیل اپنی زبانی بتائیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لکھنے کا آغاز کیا تھا تو طالب علموں کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کبھی افسانہ یا ادب لطیف کی طرف بھی آنا ہوگا. ڈیبیٹس کرنا بچپن سے تھا، تقریری مقابلوں میں، تحریری مقابلوں میں جانا اور وہاں چھوٹے چھوٹے خوبصورت سے ایوارڈ ٹرافیاں لانا، وہی مشن لگتا تھا زندگی کا. والدین نے بے حد حوصلہ افزائی کی تھی، جس کی بنا پر اور انہوں نے ایک راستہ متعین کرنا چاہا کہ اس طرف ان کا رجحان ڈیولپ ہوگا یا آگے تک جائیں گی. تو بڑے بھائی صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی، شاہد بھائی کے جو فوج میں آرمی میں تھے، کہ آپ نے ان کو ذرا دیکھنا ہے، کیونکہ بہن ایک ہی ہے اور سارے بھائی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے کہ جیسے کوئی پھول ہوتا ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے مالی رہنا بھائیوں چاہیے. کی اکلوتی بہن، ماشاء بڑی لاڈلی تھی ان کی. تو انہوں نے ہر ایک بھائی نے اپنی بھی توجہ دینا شروع کی، لیکن جو شاہد بھائی کا کرشمہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بھاپ گئے تھے کہ میرا شعبہ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے میں شوقین تھی اور میں پڑھ رہی تھی FSC، میں پری میڈیکل میں تھی اور پری میڈیکل میں کوالیفائی بھی کر گئی تھی. لیکن مجھے میرے بھائی جانتے تھے کہ اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر شعبہ جو ہے وہ صحافت کا ہے، کیونکہ یہ بیٹی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، ان کے نزدیک میں بہت ذہین تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ منع نہیں کیا، تعلیم سے اس شوق سے روکا نہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے کسی بیماری نے ایسے آ لیا طالب علمی کے زمانے میں کہ میری والدہ نے صریحاً انکار کر دیا کہ بیٹی اتنا پڑھے گی نا تو گزر جائے گی جہان سے. تو انہوں نے منقطع کرا دیا میرا میڈیکل، اور مجھے انہوں نے کہا کہ اب جو چاہے راستہ لو، کیونکہ تو مجھے تمہاری صحت بہت عزیز ہے. ٹھیک ہے. بس اس کے ساتھ پھر بھائی کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ جرنلزم کریں گی. انہوں نے صحافت کرائی، میں نے اس میں بھی الحمدللہ کوالیفائی کر لیا. انہوں نے کہا حلقہ ارباب ذوق میں لے کے جانے لگے. سب سے پہلے حلقہ ارباب ذوق پنڈی اسلام آباد، پھر حلقہ ارباب غالب اسلام پنڈی. اپنا خاص وقت نکالتے تھے کہ یہ بہن کو لے کے جانا ہے. وہاں سکھاتے تھے، مجھے سننے کے لیے بولتے تھے، لکھنے کا کبھی نہیں بولا تھا ابھی کہ خود لکھ کر آؤ. مجھے خود ہی تحریک ہوئی جب میں سینئر لوگوں کو وہاں بولتا ہوا دیکھتی ہوں. بڑے نام سن رکھے تھے جب اس دور میں، منشایات، مرزا حامد بیگ، رشید امجد صاحب، ڈاکٹر رشید نثار صاحب، سرور کامران، یہ لوگ، ان لوگوں کی یہ ناگزیر تھے تحقیق میں اور تنقید میں. تو جب ان کو سنا کرتے، بالخصوص میں پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر کو سنتی تو مجھے موٹیویشن ہونے لگی تحریک. جب انہوں نے مجھے، یا جلیل علی صاحب، انہوں نے مجھے جب کہنا شروع کیا کہ بیٹا کیری آن. منشا صاحب نے ایک بار کہا کہ افسانہ لکھو گی، تو میں شروع سے تھوتی تھی تو بلنٹ فوراً جواب دینے والی. میں نے کہا جی وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں صرف سننے آتی ہوں. تو انہوں نے مجھے پنجابی میں کہا یہ غلط کہہ رہی ہو تم کہانی لکھو. یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے کہانی پہ لگا دیا. میں کبھی بھی اس طرف نہیں تھی، میں صرف سننا چاہتی تھی یا پھر مضامین تک رہنا چاہتی تھی. اسی دور میں ابھی طالبہ تھی، فرسٹ ایئر میں ہی تھی، کیونکہ بتایا نا کہ اسکول سے ذرا لت لگ گئی تھی، طالبہ ہی تھی. تو وہ مجھے اخبار جہاں، اخبار خواتین چھپنے لگ گئی. اور ابھی میں BA نہیں کر سکی تھی، ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی، گریجویشن میں تھی. مجھے شکیل عادل زادہ کے پرچے میں میرا افسانہ جب چھپا تو میں ہکا بکا رہ گئی. سب رنگ میں کوئی چیز چھپنا آسان بات نہیں تھی. اس کے بعد احمد ندیم کاشمی کا فنون اور ڈاکٹر وزیر آغا کے جو اوراق ہیں، اس میں مجھے ڈاکٹر رشید نثار نے انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ جو ہے یہ آپ کے لیے یہی سب سے بہتر ہوں گے، اب ابتدا میں اس پہ آ جاؤ.
یعنی وہ جو جملہ تھا اس جملے کی بنا پہ آپ نے 6-7 کتابیں لکھ ڈالی. اچھا اس جملے پر میں چلتی گئی اور پھر اس کے بعد، اور مجھے سب سے زیادہ میرے لیے خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے ابتدا ہی سے قد آور لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کی رہنمائی کا موقع ملا. ورنہ سچی بات ہے نو آموزوں کو بھڑکانے بھٹکانے والے بہت ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے کئی سال جو ہیں نو آموزوں کے وہ اسی جمگٹے میں گزر جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اصل میں لائن کیا ہے. لیکن میرے ساتھ بہت اچھی مقدر کی یاوری تھی کہ مجھے جتنے نام میں نے آپ کو لیے ہیں انہوں نے مجھے شروع میں پک کر لیا اور کہا کہ یہ ان کا جو صلاحیت ہے، یہ ٹیلنٹ ہے، اس کو اس رخ پہ جانا ہے. تو مجھے یاد ہے آج بھی کہ ڈاکٹر رشید امجد جو بڑے دبنگ تھے، غصے میں بھی رہتے تھے، کئی دفعہ انہوں نے مجھے غصے میں کہا کہ فرخندہ چھوڑ دیا لکھنا ایک دفعہ. اور ایک دفعہ منشا صاحب نے مجھے مری میں کہا، مری میں ایک آؤٹ ڈور کر رہے تھے تو مجھے ملے تو کہنے لگے بھائی کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا سر میں رپورٹنگ کر رہی ہوں. وہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن تمہاری پائیدار پہچان لٹریچر میں ہے. تو ان کی چند چیزیں، ان لوگوں کے جملے جو تھے وہ مجھے، اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے نظم کا، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بائی دا وے کہہ دیا کہ آپ نظم لکھیں، علی محمد فرشی. تو فون پہ کہہ دیا میرے گھر کے. تو میں نے کہا سر میں تو افسانے سے بمشکل تمام نمٹ رہی ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نظم لکھیں. نظم کیسے؟ کہنے لگے نہیں، آپ کے افسانوں میں جو جملے آ رہے ہیں آج کل وہ پوئٹک ہیں، شعری ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم بے خیالی میں اندر سے شعر بھی کہہ سکتے ہو، شاعرہ بھی ہو. ان کے کہنے پر، ان کے تحریک کے اب انہیں شاید فرشی صاحب کو یہ واقعات یاد نہ ہو تو، لیکن ہمیں تو اس لیے یاد ہیں کہ ہم تو طالب علم تھے اور طالب علموں کے لیے یہ جملے بڑے میٹر کرتے ہیں. میں نے اس کے بعد ان پر اندر کی لڑکی، اندر کا لڑکا، اس طرح کے رومانوی برکھا کا شکریہ قسم کی نظمیں لکھنا شروع کر دی. اور شرم کے مارے میں نے کبھی کسی کو دکھائی نہیں تھی. ڈاکٹر نثار ترابی جو تھے وہ انہوں نے مجھے میرے گھر پہ تشریف لاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ نظمیں کہتی ہو؟ میں نے کہا جی میں نے کہتی تو ہوں لیکن اتنا حوصلہ نہیں بنتا. کہنے لگے دکھاؤ. تو انہوں نے جس طریقے سے مجھے وہاں بات کی تو کہ نہ صرف یہ کہ اس کا اظہار کیا بلکہ اپنے ایک تھیسس میں، ایک تحقیق میں، نو آموز شاعرات میں ان میں میرا نام ڈال دیا. اور میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ حیران کن بات تھی. سچی بات ہے خوشی تو تھی حیران کن تھی کیونکہ میں تو افسانے سے بمشکل تمام نمٹ رہی تھی. بس ان چیزوں نے مجھے، میں سمجھتی ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ میرے سینئرز کو جاتا ہے جنہوں نے مجھے ڈسکریج کر دیا. پھر آپ کی ایک شاعری کی کتاب بھی آ گئی. پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ بنیادی طور پر چونکہ افسانہ نگار ہوں، کہانی کار ہوں اور چیزیں بھی کہانی کی پڑھتی تھی، تو پہلی 2 کتابیں میری جو تھیں وہ مکمل افسانہ تھیں، مٹی اور پاؤں، اور جس کو ڈاکٹر رشید نثار کی محنت سے وہ چھپی، ورنہ شاید میں بہت سست تھی اپنے معاملات میں. دوسری کتاب تلاش جمال میں گمشدہ عورت، یہ کتاب جو ہے یہ میں نے اپنے شوق میں پھر کہ 10 سال کے وقفے کے بعد دی، لیکن وہ ساری میری اپنے ذاتی شوق پر تھی، جس کو کمال پبلیکیشنز نے چھاپا، عارف فرحات پبلیکیشنز نے چھاپا تھا اور بڑے اچھے گیٹ اپ کے ساتھ چھاپا تھا. اس کتاب پر اب تک 5 MPhil ہوئے ہیں، صرف اس کتاب کے مختلف پہلوؤں پر طالب علموں نے کیے، جس میں علامہ اقبال یونیورسٹی تھی، میرے اپنا کالج فیڈرل گورنمنٹ FJ کالج کشمیر روڈ کے طالبات تھی، پھر سرگودا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی سرگودا کیمپس میں اسی پر زیادہ کام ہوئے اس کتاب پر. اور محققین کا کہنا یہ تھا کہ اس کتاب میں ویرائٹی ہے موضوعات کی اور نہج کی. پھر میری اب جو تازہ کتاب افسانوں کی آئی ہے وہ ہے آسمان کا تیسرا کونا، اور اس کتاب کے اوپر بھی اس کی اشاعت سے پہلے ہی اس پر کام شروع ہو گیا ریسرچ کا. تو عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اس کے اوپر فرخندہ شمیم کے افسانوں کی صوفیانہ نہج کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، طالب علم کی ٹیم ہے. اور اسی طریقے سے جو شاعری تھی اس کے بارے میں مجھے سچی بات آپ سے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں رہا کرتی تھی، لیکن مجھے میرے ان اساتذہ نے جو شاعری کے استاد کہلاتے ہیں انہوں نے اتنے حوصلے بڑھائے کہ پھر اس کتاب پر بھی میرے پہ کام ہوا. اگر صوفیانہ نہج اگر کسی نے اس میں سے ظاہر تلاش کی ہے تو صوفیانہ رنگ بھی ہوگا، تو وہ کیا بات تھی؟ کیسے؟ اصل میں صوفیانہ رنگ اس طرح سے ہے جاجر صاحب کہ طبیعتاً میں تھوڑی ایک تو حساس ہے نا، حساس تو سبھی ہوتے ہیں، میں پازیٹیوٹی میں، حساسیت میں بہت آگے شوق رکھتی ہوں، حساسیت میں پازیٹیو شوق. مجھے شوق رہا شروع سے مختلف سلسلے پڑھنے کا روحانیت کے، مختلف شخصیات کو جاننے کا روحانی سطح پر، اور میں ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھنا، بزرگان کو، برگزیدہ ہستیوں کو، تاریخ عالم کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو پھیلا دیا، مذہب کے داعی بھی رہے اور مذہب کے خدمت گار بھی رہے، ان لوگوں کی زندگی، اور پھر صوفیانہ شعراء، صوفیانہ تخلیق کار
کی تقریباً کم و بیش ان کی زندگیوں کو پڑھتی رہی. کتابیں تو ان کی تخلیقات کم پڑھ پائی، لیکن ان کے اپنے بارے میں جتنا بھی کہیں چھپتا رہا میں پڑھتی رہی. اور اب تو ذرا اور آسانی سے میں دیکھ لیتی ہوں، جب میں نیٹ پر سے کچھ معلومات ویسے بھی مل جاتی ہے، کلک کرنے کی دیر ہے. مگر میں لائبریریز میں بیٹھا کرتی تھی، تو مجھے قدرتی طور پر ایک وجدانی کیفیت کا اندازہ اپنے لیے ہونے لگا. سم ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ یوں لگتا کہ اتنی مدغم ہو گئی اس کردار میں کہ میں شاید ساتھ چل رہی ہوں اس کردار کے. اگر میں بلے شاہ کو پڑھ رہی ہوں تو کبھی کبھی لگتا بلے شاہ کے ساتھ بھی گھوم رہی ہوں. ہاں، اس چکر میں مجھے اس خیال میں مجھے جو ہے وہ اپنی ذاتی نہج دینا شروع کی. تو جب آسمان کا تیسرا کونا لکھنے لگی تو اس میں مجھے وہ ساری معاملات، نظریات جو ہمارے دین کے اندر ہیں، مسلم ہیں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن میں بڑی بڑی غلطیاں ہیں، یا ان کی انٹرپریٹیشن مخصوص لوگوں نے مخصوص انداز میں کی، یا ان کی انٹرپریٹیشن گروہی سیاست کی بھیڑ چڑھ گئی، تو مجھے تکلیف پہنچتی تھی. اس بنا پر میں نے ان موضوعات کو لے کر جو متنازع بن جاتے ہیں، چاہے وہ مذہب میں، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، ان کو ایک رنگ دے کر اپنی ذات کا، یعنی اپنے نظریہ ان کو دے کر پھر میں نے اس کتاب میں لکھا آسمان کا تیسرا کونا. اصل میں یہ آسمان کا تیسرا کونا براہ راست گفتگو ہے زمین والوں کی آسمان سے، کہ وہ زمین پر بیٹھے ہیں، اوپر آسمان کے ان کی نظر میں بے شمار سمتیں ہیں، لیکن وہ کسی ایک کونے پر، وہ زمین پہ بیٹھا بندہ اس کونے سے بات کرتا ہے، اس کونے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ مجھے سوالوں کے جواب دے دیجئے، مجھے کچھ چیزوں کے جواب نہیں مل رہے. تو وہ جواب اصل میں اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں. جب وہ جواب آتے ہیں تو اس کو تحریر اور تخلیق کی شکل پھر یہ نیچے بیٹھا ہوا بندہ دیے جا رہا ہے. مثلاً ایک افسانہ اس میں ہے آذان. آذان جو ہے، اور اس افسانے کا موضوع یہی ہے کہ آذان جب ہم کہتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آذان ایک پکار ہے جو اوپر سے اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر اس کی طرف سے آتی ہے. پھر بھی ہمارا یہاں کا انسان اس آواز کو سننے پہ تیار نہیں. اگر ہوتا اس میں انٹرپریٹیشنز نکالتا ہے، مختلف قسم کے فرقے بناتا ہے. تو وہ آواز تو ایک ہی تھی جو ایک آئی تھی، وہ الگ الگ فرقے کے لیے الگ الگ اذان تو نہیں آئی تھی. بس اس طرح کی چیزوں کو لے کے موضوعات. پھر اسی طرح سے اس میں جیسے دیوار گریہ ہے، میرا ایک افسانہ ہے دیوار گریہ. اب یہ غزہ پر ہے سارا. بظاہر تو کوئی کہتا، دیکھتا تو کہتا یہ سیاسی موضوع ہے، لیکن میں نے اس دیوار گریہ کو بنیاد بنایا کہ یہ وہ دیوار گریہ جو یہودیت کے لیے بہت بڑی متبرک ہے، وہ اس کو کس طرح خود یہ گریہ نہیں کر رہے، وہ دیوار گریہ کر رہی ہے ان کی حرکتوں پر. حالانکہ وہ دین، ان کے دین کی بہت بڑی نشانی ہے. گریہ وہ کر رہی ہے ان کی حرکتوں پر جو انسانیت سوچ مظالم وہ آپ نے جو کہا کہ ظاہر ہے تصوف کی نئی نئی راہیں نکلی، اس پہ تو ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے. ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. وطن کی مٹی گواہ رہنا کچھ بچوں کے لیے بھی آپ نے لکھا، اس کے بارے میں بتائیے. وطن کی مٹی گواہ رہنا میرا یعنی یوں سمجھیے گا کہ مجھے جیسے امنڈ رہا تھا کہ میں کچھ کروں. کہتے نہیں ہے کہ بخار چڑھ رہا تھا، کسی طریقے سے یہ بخار اترے. بچوں کے لیے لکھنے کا شرمندہ تھی اپنے آپ میں کہ بچوں کے لیے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. وہ بچے جو آنے والے بہت چند سالوں کے اندر کیا سے کیا بننے والے ہیں، ان کو ہم لکھ کے نہیں دے رہے کچھ ان کے بارے میں. اسی عرصے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ایک موضوع رکھ دیا کہ تحریک پاکستان پر کتابیں درکار ہیں جو 16 سال سے کم عمر بچوں کے نہج کو دیکھتے ہوئے ذہنی لکھی گئی. جب میں نے اس پروگرام کو دیکھا تو مجھے یکایک سوچا کہ میں اسے لکھوں گی، لیکن میں نے اپنا فارمیٹ، اپنا ڈکشن بدلنا چاہا. میں مضمون نہیں دینا چاہتی تھی کہ بچوں کے لیے قائد اعظم یہ تھے، رحمت علی یہ تھے، علامہ اقبال یہ تھے، سر سید یہ تھے، فلاں. میں نے ان کے لیے کردار سازی کی. یعنی فرض کریں میں تحریک پاکستان کے موضوع کے ایک پہلو کو اٹھایا، تو اس ایک پہلو پر فرض کریں میں نے قائد اعظم کے نکات لے لیے، مثال ہے فاطمہ جناح کی کاوشیں لے لی، کسی اور کا کوئی کنٹریبیوشن لے لیا، لیکن میں نے اس کو بیان کرنا ہے. تو بچوں سے کرداروں کے ذریعے بات چیت کروائی. 2 طالب علم بھی بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا تھے نکات، قائد اعظم کس طرح رہا کرتے تھے، کیسے اتنے کام کر لیتے تھے، فلانا سربراہ کیسے کام کر لیتا تھا، اقبال شاعری بھی کر لیتے تھے، سیاست بھی کر رہے تھے، وکالت بھی کر رہے تھے، کیسے ممکن تھا. یہ بچے آپس میں کر رہے ہیں یا ٹیچر سے پوچھ رہے ہیں. اب یہ جو سوال جواب کی شکل میں مکالماتی گفتگو تھی نا، وہ بچوں کی ذہنی پہنچ کے مطابق تھی. جیسے بچے سوال کرتے ہیں، میں یونیورسٹی پڑھاتی ہوں تو کچھ نوجوان طالب علم ایسا سوال بھی کر جاتے ہیں جو بالکل ان کی عمر کے مطابق سے بہت نیچے ہوتا ہے،
لیکن طالب علم کو سمجھانا بتانا ٹیچر کا کام ہے. ہم نے کبھی یہ تانا نہیں دیا کہ تم یار اب BSc کر رہے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کیا. ہم نے یہی کہا اچھا آپ کو نہیں علم بتاتے ہیں. تو اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں. اس ایجوکیشن میں یہ ہوتا تھا کہ پھر ہم نے وہ کردار آپس میں بات کریں, کچھ اساتذہ سے پوچھ کر, کچھ آپس میں لگے ہیں, کچھ ان کی جو الجھنیں ہیں وہ بچے آپس میں کہہ رہے ہیں یہ الجھن جو ہے یہ کیسے دور ہو. تو دوسرا کردار اس الجھن کو دور کروا دوسرا یہ الجھن سے دوبارہ ایک انٹریکٹیو گفتگو سے تحریک پاکستان کا یہ وطن کی مٹی گواہ رہنا. میری اس کتاب کو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ہی ایوارڈ بھی دیا اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے دیگر زبانوں میں. پاکستان کو متعارف کرانے کے حوالے سے تحریک پاکستان کیا ہے, کہانیوں میں بچے کیسے اسے کنسیو کر پائے, اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. میم صحافت کی طرف آتے ہیں. آپ PTV میں پھر کرنٹ افیئر کا شعبہ, آپ نے کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے یہ خدمت کا مشن سنبھالا تو آپ کے سامنے کیا چیلنجز تھے اور آپ نے ان سے کیسے جو ہے ان کو طریقہ کار سے انجام دیا؟ اظہر بات یہ ہے کہ جب میں TV جوائن کیا تھا نا تو میرے ذہن میں ابتدا میں تو وہی تھا کہ نوکری کرنی ہے, جس طرح سب کے ہوتا ہے, یا کہ نوکری کرنی ہے, پھر اتنے پیسے ملا کریں گے, پھر یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے. لیکن جو سنجیدگی آتی گئی مشن پروگرام, جب میں نیوز ہی کی بنیادی طور پر پروڈیوسر, رپورٹر اور نیوز ہی کی کنٹرولر بھی تھی. کرنٹ افیئرس میں نے بہت بڑے پیمانے پر 10-12 سال اس لیے کیا, میرا خیال ہے واحد پروڈیوسرس میں سے تھی نیوز کے جنہیں اتنا موقع 12-13 سال کسی نے دے دیا, ورنہ کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ سے جانے نہیں دیتا. ہاں, تو میں وہاں اس لیے گئی تھی کہ وہاں کرنٹ افیئرس کے اندر ایسے صاحبان ہنر بھی تھے, مہربان تھے کہ انہوں نے مجھے ویلکم کر لیا. وہ عزت افزائی نے مجھے بہت سارے کام کرنے کا شوق پیدا کیا. وہاں پر تو میں نے دستاویزی پروگرامز کیے, مقابلوں میں بھیجتی تھی اپنے پروگرام, وہاں میں ڈیلی رپورٹنگ کرتی تھی, وہاں میں لائیو شو, میراتھن ٹرانسمیشن لمبی, وہاں تو وہ سب کر کے شوق پورے کرتی تھی. نیوز میں جو میں نے تبدیلی کی ہے, جو میرا بنیادی شعبہ تھا, جب میں گئی تو شروع میں تو بس وہی نوکری کرنی ہے, لیکن جو اندازہ ہوا کہ یار اگر نوکری ہی کرنی ہے تو اسے منفرد کر دو, نوکری کو بھی تو منفرد کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پر بیٹھ کے جو پہلی بات دماغ میں وہی آئی کہ اگر قلم چلانا آتا ہے تو پھر یہ نیوز رپورٹنگ کی جو اسکرپٹ ہیں انہیں بدلو. اس انداز میں تھک کر کے ایک فلاں جگہ تقریب ہوئی, تقریب میں یہ مقررین نے کہا اور خدا حافظ ہو گئے. اس کی بجائے اس کوریج کو یوں لکھو کہ جملہ ادبی ہو, اس کے اندر جملے ادبی ہوں, جن مقررین کی زبان سے کہلوا رہے ہیں وہ ادبی ہوں خالصتاً, جیسے ہوتے ہیں. ہمارے رپورٹر تو ادبی سن کے بھی نا غیر ادبی جملے لکھتے ہیں, تو ادبی سن کر جو لکھا ہے آپ نے وہ لکھے. پھر میں اس کے اندر یہ تبدیلی سب سے پہلے تو میں نے یہ کرنا چاہیے, اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بڑوں نے اس کو مانا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اسٹیریوٹائپ وہی پرانی دقیانوسی, وہی روایتی, یہ فرخندہ شمیم نے کیا لکھ دیا, کسی نے نہیں کہا. انہوں نے, کیونکہ وہ سب لوگ تعلیم یافتہ لوگ تھے, انہوں نے مجھے بیک اپ کیا, حوصلہ بڑھایا کہ لکھتی جاؤ. ہاں لیکن سلاست میں رہنا, ادب پورا نہ آ جائے ایک کہانی ایک خبر کے اندر کہ تم صرف تحقیق ہی لکھے جا رہی ہو. انہوں نے بہت اچھی باتیں سکھائی. اس کے بعد دوسرا میں نے لٹریچر کو کیسے انٹروڈیوس کرایا, تھرو PTV اسکرین. کچھ میں نے نظمیہ رپورٹنگ شروع کر دی, یعنی بہت سارے ایسے موضوعات اور دن, عالمی دن کہ جو عام آدمی کی دلچسپی کے ہیں, ان کو پھر میں نے نظمیہ کیا. مثلاً اگر ماں کا عالمی دن ہے تو اس میں ماں پر نظم کر دی. مثلاً اگر معذور افراد کا دن ہے تو معذوروں کے دکھوں کو نظم میں کہہ دیا, اشعار میں کہہ دیا, اور ساتھ ہی وہ ویژول لگا دیا, پنچ کر دیا. اب ویژول بھی موجود ہے, یعنی ریلیونٹ ویژول, اور آپ کا اسکرپٹ بھی جو ہے وہ نظمی ہے. اس کو بھی کافی پذیرائی میڈیا میں ملی, اس کی بنا پر مجھے ایوارڈنگ بھی ہوئی کافی. اچھا, تیسری چیز میں نے یہ کی تھی وہاں پر رہتے ہوئے, جو میرا شوق تھا, اور کسی نے مجھے الحمدللہ اتنا کہ یہ جو خبر نامہ ہوتا تھا نا, اس کے اندر لوگ مشاعرے کی کوریج نہیں کرتے تھے کہ مشاعرہ کہاں, خبر نامہ. یا خبر نامے کا تو ایک طے شدہ پیٹرن تھا, اوپر سے پھر صدر نامہ, پھر دوسرے وزراء نامہ, اور آخر میں اسپورٹس اور موسم. یہی تھا. میں نے جا کر تھوڑا سا یہ کیا, یہ نہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا دھماکہ کیا, مجھے اتنا موقع تو خیر نہیں ملتا تھا, کسی کو بھی نہیں ملتا, ایک فارمیٹ ہوتا ہے سرکاری ادارے میں کام کا. لیکن یہ ضرور کیا کہ اس کے اندر MD سے مل کر, چیئرمین سے مل کر یہ درخواست کی کہ 1.5 منٹ کا مجھے سلاٹ دے دیں, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کہ اس کے اندر سر تھوڑا سا لٹریری رکھوں گی. شروع میں تو مشکلات ہوئیں, بہت سارے لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, لیکن پھر دور تھا یوسف بیگ مرزا کا, انہوں نے مجھے, اور اس کے بعد اتھر بٹر کا, انہوں نے مجھے باقاعدہ ٹائٹل بنا کے دیا, چل تیری خوشیت اے کر لے. انہوں نے ٹائٹل دیا کہ ٹائٹل کا عنوان تھا
अदब व तख्लीक या शायद कलम और अदब ऐसे था। उस टाइटल के तहत मैं रिपोर्टिंग करने लग गई और करवाने भी लग गई अपने जूनियर से। मेरे जूनियर्स ने फिर बहुत अच्छी दिलचस्पी ली मुझे, मोटिवेशन मेरी देखकर, उन्होंने भी लिटरेचर में काम करने शुरू किए। तो बात ये है कि अदब माशरे का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते कि माशरे का हिस्सा सिर्फ सियासत की खबरें हैं, मईशत की खबरें हैं, खेल की खबरें हैं, लिटरेचर भी खबर है, अदब खबर है, क्योंकि अदब चेंज कर देता है ज़िंदगी को। जब अदब हिजाज़ी जब चेंज कर देता है ना ज़िंदगी को और माशरे को, तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ होता है। अच्छा मैम, आपने अदब की बात की, लिटरेचर की बात की, उर्दू अदब, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था कि आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू होगी। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दिया कि आने वाले चंद सालों में ये जो कौमी ज़ुबान है उर्दू को बतौर कौमी ज़ुबान राइज किया जाए। लेकिन ऐसा क्या था कि वो जो बराजमान अफसरान बाला थे या करता धरता थे, उनके अपने मफादात थे, क्या था क्या कि अभी तक ये जो फैसला है वो भी सिसकियां ले रहा है और जो मामला है वो भी जूं का तूं है क्या? वजह क्या है, रुकावट क्या है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी इल्लतों की मुश्तरका वजह है, ठीक है, पाकिस्तान में कम से कम, और मुल्कों में शायद अलग अलग वजह हो। यहाँ तो एक और वो होती है अपने खानदान का मफाद, अपना खानदान और अपना। अंग्रेजी के परवरदा ये लोग जिन्होंने इत्तफाक से पाकिस्तान पर बेशतर हुक्मरान अंग्रेजी ज़बान के दिलदादा थे, पढ़ पढ़ के बाहर से ये लोग आते रहे और इन्होंने कहा कि यही नाफिज करते हैं। उसके बाद इनकी औलादों ने भी यहाँ को पसमानदा समझते हुए स्कूलों को, कॉलेजों को बाहर पढ़ाना शुरू किया। उनके दिमाग में ये है कि एजुकेशन सिर्फ यूरोप में है और वो तरतीब और तरबियत यूरोप में है, हत्ता कि अपने मुल्क के अंदर भी लाकर उसी यूरोप को ठूंस दो। ये इस हद तक उर्दू ज़बान के हवाले से कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बेशुमार लोगों को उर्दू के साथ जो मोहब्बत और दिलचस्पी है वो किसी से छुपी भी नहीं। कायदे आज़म चूँकि कायदे आज़म थे, लीडर थे, तो उनका कहा वजह कानून कब का बन जाना चाहिए था। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जो इसके पीछे रुकावट है। आपका फ्यूडलिज्म है, आपकी अपना ज़ाती ये मफाद कि अब कौन नई ज़बान को सीखे और लागू करे। मैं आपको एक अच्छी बेहतर मिसाल दे सकती हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उर्दू नहीं आती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद को भी इतनी उर्दू नहीं आती होगी। उन्होंने इसको सीखा। भुट्टो भी जानते थे, बेनज़ीर भुट्टो भी जानती थी कि ये अवाम की जो ज़बान है वो उर्दू है, राब्ते की ज़बान है, हमें सीखनी पड़ेगी। उन्होंने खुद सीख ली। उन्होंने लोगों से नहीं कहा कि अंग्रेज़ी सीखो। पाकिस्तानी आम आदमी अंग्रेज़ी सीखे क्योंकि मैंने खिताब करना है। उन्होंने ये कहा कि हम सीखेंगे वो ज़बानें जो, अगर हम सिंधी सीख सकते हैं अपने इलाके की ज़बान, अगर हम पे पंजाबी आती है, अगर हमें पश्तो आती है, तो वाई नॉट उर्दू। वो फिर सीखने वालों ने सीखा और मकबूलियत की इंतहा पर पहुँचे, आप सबको पता है। अब ये ना होने की वजूहात कुछ अफराद का, ऐसे टोले का मफाद है जिसको बहुत बड़ी कुव्वत हासिल है, और ये सच्ची बात है, ये वकला की कमज़ोरियाँ नहीं हैं। उन्होंने तो लड़के भी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लड़के भी देख लिया, तंजीमें और तहरीकों का भी कसूर नहीं है। ये सिर्फ इम्पोज करने वाली जो कुव्वत होती है ना, इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकने की मजाज, वो कुव्वतें नहीं करने देती, और इसीलिए नहीं करने देती कि एक मोनोपोली, एक तसल्लुत की ख़त्म ना हो जाए। लेकिन जैसे ये बहुत देर का मामला नहीं है, ये जल्द अज जल्द जो है इसके अंदर तब्दीली आने को है। बहुत ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह सड़कों पर इतने मोअज़्ज़िज़ लोग निकल आएंगे और चीज़ें मनवा लेंगे। ये मनवा लेंगे, ये चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ ज़रूर होंगी। हमारे मुल्क का हार्ड लक ये है कि यहाँ चीज़ें बहुत देर में वक़्फ़ पज़ीर होती हैं, बहुत दिन लगाती हैं। ये ऐसी ही कौम है बस, मेरे हिसाब से। तो ये कोई इतनी, ये नहीं कि तो हम पाकिस्तान से मसला नहीं, पाकिस्तानियों से भी मसला नहीं, मुसल्लत लोगों से मेरा भी मसला है। मुझे ख्याल है हर जी शोर बंदे का मसला होगा। मुझे तसल्लुत ज़दा जो कम्युनिटी है, जो तसल्लुत में है, उनसे वाकई मुझे उलझन है। अच्छा मैम, आपने मीडिया पढ़ाया, आप मीडिया की उस्ताद हैं। अच्छा, खबर आज भी फी ज़माना देखा जाए, जैसे कि आपने चूंकि देखा उस वक्त जो कागज़ और पेन का दौर था, सब एडिटर होते थे, हम बैठ के खबर लिखते थे, उसकी कांट छांट करते थे, वो ज़माना तो गया खैर। लेकिन अब एक जो इस्तिलाह है, जब जिस तरह के आज भी हम खबर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो टेबल स्टोरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो टेबल स्टोरीज का सहारा लेते हैं और अपने मजमूम या घनौने जो अफकार हैं उनका प्रचार करना या वो बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं।
हालांकि पता सबको होता है, क्या कहेंगे? टेबल स्टोरी का रुझान ताज़ा तो नहीं है, हर दौर में रहा, लेकिन जब जिस ज़माने में ये इब्तदाई अरसों में होगा, उस वक्त इनके ऊपर गिरफ्त लेने वाले थे, फ़ौरन परखते थे सहाफ़ी कि ये टेबल स्टोरी है, बुलाकर पूछते थे रिपोर्टर से कहाँ से ली, कोई सोर्स। अब कोई नहीं पूछता। इसकी वजह ये है कि बस चलो जल्दी करो, फलां चैनल तो दे चुका, तुम अभी बैठे तहकीक ही कर रहे हो, टैली कर रहे हो, क्रॉस चेकिंग ही कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, दो जो भी है। अब अगर रिपोर्टर कहते भी हैं, हम जानते हैं कि सर ये ज़रा चेक तो होने दें, आज़ाद शुमार का मामला, और चलो छोड़ो, ये मालिकान कहे जाते हैं चैनल्स के, खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक चैनल की बात मैं करूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद तरदीदें लीस्ट बॉदर, कोई नहीं, तरदीदें भुगते अगर या जो कुछ भी हो तो वही रिपोर्टर भुगतेगा, या फिर उसको कुछ अरसे के बाद उस रिपोर्टर को जिसको सच की पादाश में गवाह कर लिया जाएगा, किसी दूर दराज इलाके में भेज दिया जाएगा, वो गरीब आदमी बेचारा अपनी तनख्वाह से भी गया होता है। ये इनके ही, मैं बता रही थी ना अभी इजाज़ी की, जो ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल किसी भी अंदाज का किसी भी शक्ल में हो, जब नहीं होता तो फिर यही कबाहतें पैदा होती हैं। अच्छा, टेबल स्टोरी की बात एक और मैं आपको बताऊं, तहकीक ना करने का सबसे ज्यादा जो बड़ा और खतरनाक प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। खबर के हवाले से कितने स्कैंडल अब हम सुना करते हैं, हर वक्त आते हैं, सोशल लेवल पर तो बहुत ही आते हैं, मार धार, कत्लो गारत, लड़कियां, मसाइल, फलां का फलां से कोई रिलेशन, ये वो बाकायदा तस्वीरों के साथ। अब ये रेटिंग की बहुत बड़ी वबा है यहाँ पर, रेटिंग की इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर भी है, लेकिन उसमें वो फिर भी कहीं ना कहीं उसे मजबूरन रुकना पड़ता है। ये तो बेशुतर महार है, ये तो बेमहार है ना जी, इनको तो कोई पॉलिसी भी नहीं रोकने वाली, ये जो सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा उस खबर के अंदर, उस मामलात में ये इनकी सबसे बड़ी खराबी ये होती है कि खबर, अदाद और शुमार, ये हकाइक, ये 5Ws वगैरह तो दूर रह गए, शुरू ही स्कैंडल से होती है। ऐसे शुरू ही स्कैंडल से होती है कि किसी के कत्ल का वाक़या हुआ, वाक़या बाद में बयान करेंगे, पहले उसकी वजूहात में नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला, अच्छी तरह मसाले, कभी कोई चस्का, कभी लुत्फ, ताकि अट्रैक्शन। अब वो समझते हैं कि ये इंट्रो है, उनके नज़दीक ये इंट्रो है, इसको देखते ही जो फेसबुक का कारी है वो उछल पड़ेगा और फिर पूरी न्यूज़ पड़ेगा। खास तौर पर जहाँ लड़की जिस वाक़े में इन्वॉल्व हो, उसको इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो जो है वो फॉलो अप में खामखा पड़ेगा, वो पड़ेगा तो हमारा लाइकिंग, शाइकिंग, डिस्क्रिप्शन ये वो बढ़ेगी। अच्छा, वो करके उस पर तसल्ली नहीं है, उसके बाद फिर कमेंट्स हैं, वो जो कमेंट्स हैं वो कहने को तो कमेंट हैं, वो बड़ा रुझान बताते हैं सोसाइटी का, कि सोशल हमारी सोसाइटी में आम आदमी का रुझान और समत क्या है। वो समत क्या होती है, खबर तो रह जाती है पीछे, उसके कैरेक्टर जो है ना, उस पर वो नमक मिर्च के साथ डिस्कस हो रहा होता है पूरा, 100 लाइकिंग, 200 कमेंट्स उस चीज के ऊपर, उस खातून या बंदे के ऊपर, उसकी किरदार कुशी की हद धज्जियां उड़ा देने की हद तक। लगता ये है, इससे ये साबित करता है वो जो फेसबुक होल्डर है कि देखा मेरा कितना पॉपुलर जा रहा था, मेरा फेसबुक या मेरा यूट्यूब या मेरा कुछ भी कितना पॉपुलर है, कितने कमेंट है। अब उन कमेंट का मेयार क्या है, ये कुछ संजीदा लोग ही बैठकर तय कर सकते हैं। गुस्सा आता है, दुख होता है बेइंतहा कि जब गालियां तक लोग कमेंट्स में लिखते हैं, बेहुदा गालियां तक लिख जाते हैं। तो खबर बज़ाहिर वो खबर थी, जैसा आपने पूछा ना कि ये जो टेबल स्टोरी, बज़ाहिर वो टेबल स्टोरी थी, लेकिन उसके अंदर अगर इतनी भरमार है पसंदीदगियों की, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी किस रुख पर है और हम खबर देने वाली की नीयत क्या है। अच्छा मैम, आप मीडिया की उस्ताद हैं, मुझे बताइएगा कि आजकल के रुझान है जो कि हर जो बड़ी शख्सियत है, खा वो हुकूमती हो या ब्यूरोक्रेसी में, उसका अपना चैनल है, और वो भी सैटेलाइट चैनल। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, ज़रा मामले तो हर तरह के होते हैं, तो वो कहते हैं जी ठीक है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो खबर चलती है, रुकती है, अपनी मर्जी का बयानिया बनता है। ये जो भरमार है कि जो बंदा पैसे वाला या हुकूमती शख्सियत आती है वो अपना चैनल बना लेती है, क्या कहेंगे? बात वही आ जाती है कि कोई स्क्रूटनी नहीं है, कोई जांच पड़ताल हो ना किसी जगह। अगर मीडिया का भी कोई सॉलिड ऐसे उसूल हों जो पैसे वाले का चैनल भी पहले चेक कर सकें, अथॉरिटीज़ ऊपर वाली। हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ कहाँ है, हमारी तो अथॉरिटीज़ वही पैसे वाली बात जो आपने की, अथॉरिटी भी वही, क्या कहते हैं, इनोवेटर भी वही, किसी को बंद करने वाला भी वही, एक ही चलाने वाला भी वही।
تو وہ پھر اس کے اوپر وہ کس کو احتساب کون ہے, متصب کون ہے؟ آپ دیکھیں یورپ کے اندر بھی بے تحاشا پرائیویٹ میڈیا ہے, لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس حدود سے نکلنے کی کوشش کریں, اور اگر وہ کرتا ہے تو ان کے لیے کوڈز طے ہیں. یہاں پر تو کوڈ بھی نہیں طے ہو سکتی. یہاں پر اب اگر فرض کریں کسی مثال کے طور پہ کسی سیاستدان نے اپنا کوئی چینل شروع کیا ہوا ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ وہی رپورٹرز کی کھیپ لائے گا, خبر نویسوں کی, جو اس کے لیے یس سر والا کام کر سکے. پھر اس کے بعد وہ مخالفین میں سے بھی کسی سے ڈرے گا نہیں, بیکاز اس کے پاس وہی پیسے والی بات آ گئی. یہ سب کچھ ختم ہو جائے اگر کوئی ضابطہ آ جائے, کوئی ڈسپلن ان کا بھی ان کے لیے بھی بن جائے. چھوٹوں کے لیے تو سب ڈسپلن بنتے ہیں, کوئی ایسا ڈسپلن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے, کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ ہنر جو ان کو بھی دیکھ سکے اور ان پر بھی بے لاگ کہہ سکے. دیکھو جیسی بات یہ سیدھی سی, ہمارے رپورٹرز اور ہمارے صحافی بھی کیوں یہ سب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ پہلی بات تو وہی طمع, ختم نہیں ہوتی طمع پیسوں کی ہے. نمبر 2, کچھ واقعی اس طرح کے غریب غربا ترین رپورٹر ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی گزارنے کے لیے انہیں خرید بھی لیتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اب وہ رپورٹرز یا وہ صحافی اخبار نویس تھوڑے عرصے بعد جگہ بنا لیتے ہیں. جب وہ جگہ بنا لیتے ہیں ان کی نظروں میں تو پھر مراد لیتے ہیں, پھر وہی طمع شروع. اس بندے کی طمع جس کو شروع میں نوکری نہیں مل رہی تھی, اس کو کسی جگہ مل گئی تو اس کی بھی طمع کا آغاز. کامیابیاں ہوئی تو طمع, ایک کامیابی ہوئی تو 2 طمع, 3 کامیابیاں ہوئی تو 12 طمع. وہ جو طمع ہے وہ پھر ان کو پھر اخلاقی اقدار کو سامنے نہیں آنے دیتا. اور یہ جو پیسے والوں نے, یہ صاحبان اقتدار, یہ اختیار نے اگر چینلز اپنے لیے بنا لیے ہوتے ہیں نا جب, تو پھر اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہی تعارف رہے ہر دل کے اندر, ہمارے ہی بارے میں سوچا جائے, ہمارا بیانیہ جو ہے وہ اس کو سیٹ ہمارا کیا جائے, بیانیہ ان کے اندر اتنا سرایت کر جائے, اتنا سرایت کر جائے کہ یہ کسی اور کو سوچ بھی نہ سکیں, اتنا سرایت کر جائے. جیسے وہ جو ہٹلر نے جب ایک مرغ, مشہور چیز ہے نا, ایک مرغا منگوایا اور اس کے پر نوچ دیے سارے ہیں, پھر اس کے بعد اسے کھلا چھوڑ دیا, یعنی پر نوچنے کے بعد پھر اس کے لیے بہت بڑے پلیٹ میں دانے لائے گئے, تو وہ دیوانہ وار اس کے اوپر بھاگا, روٹی رزق کے لیے. اور اس کو پھر آزادی, وہ جو مرغا ہوتا ہے وہ یعنی مرغیوں کا تو بادشاہ ہی ہے نا مرغا, وہ بھول گیا اپنی سطوت, اپنی بلندی, اس کو صرف یہ پتا ہے کہ مجھے دانا ملے گا. تو اس نے ہٹلر نے کہا تھا یہ ہوتا ہے محکوم اقوام کی فلسفی کہ ان کا سب کچھ چھین لو, ان کے پرور چھین روٹی لو, دو بس ایک انہیں ٹائم روٹی کی. دو. اچھا میم, آپ کے ظاہر ہے شاگرد بہت زیادہ ہوں گے اور کچھ لوگ صحافت میں آنا بھی چاہ رہے ہوں گے. ملک پاکستان, وطن عزیز میں صحافت کا جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں, جو مستقبل ہے وہ کس طرح کا ہے اور انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ اصل میں 2 واضح سمتیں ہیں آنے والے بچوں کے لیے, آنے والے نوجوان رپورٹرز کے, چاہے وہ لڑکیاں یا لڑکے. پہلے ہی طے کر کے آئیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, یہاں آنے کے بعد نہ فیصلہ کریں. ہم لوگ جب جرنلزم میں آئے تھے تو جو ہمیں دھوکہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو ہم نصاب میں پڑھتے تھے وہ زندگی میں نہیں تھا, جو ہم اپنے سلیبس میں پڑھتے تھے. ہم تو صحافت انقلاب, صحیفہ انقلاب لے کر آئے تھے, اور یہاں پہ کچھ اور یہاں پر کیا چل رہا ہے. تو شروع میں بڑا سخت کنفیوژن ہوتا تھا ہمیں بھی. میں پنجاب یونیورسٹی کے ہونہار صحافت کے طلبہ میں شمار ہوتی تھی, میں نے سی بی کالج سے بھی پوزیشن لی تھی بورڈ میں. لیکن جب پریکٹیکل میں آئی نا تو سب کچھ دھرا کا دھرا محسوس ہونے لگا, بڑی سخت الجھن, تکلیف. بچوں کو اب جو آنے چاہتے ہیں ان کو واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ کتاب کا نصاب کی صحافت جو وہ سب پیپر یاد کرنے کے لیے تھا, پیپر پاس کرنے کے لیے تھا. عملی طور پر جب جائیں گے تو اس میں بہت ساری انفورسین چیزیں ہیں جن کی توقع بھی نہیں ہوگی, تو اس میں گھبرانا نہیں ہے. پہلے تو سب سے پہلے تو ان کو یہ طے کرنا ہے کہ اس میں گھبرانا بالکل نہیں ہے. نمبر 2 کیا طے کرنا ہے, آیا وہ کمرشلزم کے لیے صحافت کریں گے یا پیشنزم کے. اگر وہ کسی پیشن میں کریں گے تو ان کو کمرشلزم کے فائدے نہیں ملنے والے, انہیں صرف اتنا ہی ملے گا جتنا وہ کر رہی ہیں, اپنی محنت کام سے زیادہ ان کو ملے گا نہیں. اگر وہ پیشن میں ہیں, مشن لے کر آئے ہیں, تو وہ بڑے بڑے کام کریں گے, مار کے بہت ماریں گے تخلیق میں, تحریر میں, لیکن ان کو اپنے کچن کی مشکلات کا سامنا رہے گا. اور اگر وہ کمرشل آئیں, طے کر کے آئیں, تو پھر وہ آئیں اور کمرشل کریں, پھر انہیں روکنے والا کوئی نہیں. کمرشل کریں, لیکن کمرشل کرتے ہوئے, اور چونکہ جب ایک ضابطہ ہی نہیں رہا اجازت صاحب, تو پھر اس کی کیا کنڈیشن ہے. دیکھو یار, جا تو تم برائی میں رہے ہو, لیکن اتنی سی کرنا برائی, اتنی نہ کر لینا. اب برائی میں بھیج دیا ہے تو کریں برائی.
अच्छाई में भेजा है तो करवाएं अच्छाई, बहुत अच्छी। अच्छाई में ये नहीं कि देखो मसलहत में रहना, लिखना दुरुस्त सच लेकिन मसलहत में है, लेकिन रुक कर, लेकिन डर कर, ये दो अलग अलग मुनाफिकाना रवैये हैं। तो मेरे नज़दीक जो तालिब इल्मों को मैं जब क्लास लेती हूँ तो उन्हें यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को वाकई करना है तो ये वाज़ेह लाया अमल अपने ज़हन में लेके निकलना प्रैक्टिकल में। ये ना हो कि तुम लोग ये सोचो कि मैडम तो हमें 10 में से 150 में से 45 नंबर दिया करती थी, यहाँ पर तो हमें 0 भी नहीं मिल रहा। इसलिए कि मैं निसाब पढ़ाती हैं आपके मैडम या आपके असातिज़ा, आपको वो प्रैक्टिकल कुछ और लोग सिखाएंगे। लिहाजा अपने दिमाग को बांध के मजबूत करके निकलना कि जो भी हालात होंगे हमें आहिस्ता आहिस्ता सीखना है। सीखना निहायत बड़ी बात है। अच्छा मैम, अगर ये कहा जाए शायर की जुबान में कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, तो यही मैसेज है आने वाले सहाफियों के लिए, आने वाले मीडिया पर्सन के लिए? हाँ, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, वाह, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने बेइंतहा मुखालफतों के साथ करियर पूरा किया, बहुत सारी मुश्किलात के साथ लिटरेचर में कदम जमाने की कोशिश की, बहुत मुश्किलात थी, आसान रास्ते भी थे, बहुत आसान रास्ते भी थे। अपनी बात कर रही हूँ, थोड़ा सा पॉलिसी बदलना था, बहुत आसानियाँ हो जाती, लेकिन वही वाली बात है कि आपने पैशन के साथ करना है या आपने कमर्शियल के साथ करना है। तो कमर्शियल से मेरी मुराद सिर्फ यही नहीं है जो कारोबार के मानों में है, कमर्शियल से मेरी मुराद कोई भी नफ़ा बख्श काम लेने के लिए, कुछ भी नफ़ा पाने के लिए कुछ भी कर जाना, नफ़ा पाने के लिए कुछ भी कर जाना है। अब हम नफ़ा, जो नफ़ा होता है जिसे प्रॉफिट कहते हैं, उसके लिए कितने कितने गैर ज़रूरी और गैर अखलाकी जतन करके लोग अपना कमर्शियल पूरा ठीक करते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी आप अगर नफ़े के ख्वाहिश में, नफ़ा पाने की ख्वाहिश में कुछ भी कर जाएं गैर ज़रूरी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी, तो उसे फिर हम कमर्शियल कहते हैं। मेरे हिसाब से वो फिर कमर्शियल है। तो लेकिन तुंदिया बादे मुखालिफ जो है वो चलती इसीलिए है कि आपको आपकी समत का तयन करा सके कि आप खुद कितने बाहिम्मत है कि इस रुख पे चलेंगे हवा के या इस रुख पे चलेंगे हवा के। ये पैगाम है मेरा। मैं हमेशा यंग्स को, आने वाले दौर के लोगों को और हर एक को जो जिस शोबे का है, चाहे वो सियासत का है, हकीकी लिटरेचर का है, तख्लीक का है, उसमें कहूँगी कि घबराते नहीं हैं हालात से, हालात को डट कर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शोबा सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम, एक उस्ताद का दर्जा रखने वाली शख्सियत की बातें आपने सुनी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।